نہیں کرنی. تو یہ بھی اوریفلیم کے پلیٹ فارم پر ہمیں بہت بڑا ایک ایڈوانٹیج ملتا ہے کہ ہم اس کو پارٹ ٹائم بھی کر سکتے ہیں اور فل ٹائم بھی کر سکتے ہیں. اچھا رسک کوئی بھی نہیں ہے. دیکھیں رسک کا فیکٹر کہاں پر ہوتا ہے کہ جہاں پر ہم نے پیسہ انوالو کیا ہوا ہو, ہماری انویسٹمنٹ انوالو ہو. اب جب اوریفلیم میں ہماری انویسٹمنٹ انوالو ہی نہیں ہے تو پھر رسک کس بات کا. اچھا اب اکثر لوگ بیچارے وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ جی وہ ہم نے دیکھیں جوائننگ کے ٹائم یہ تو پیسے خرچ کیے تھے, نوویج کا سیٹ تو لے لیا تھا. تو دیکھیں جب نوویج کا آپ سیٹ لے رہے ہوتے ہیں تو آپ نے پیسے دیے, کمپنی نے آپ کو پروڈکٹ دے دی. اب اگر اللہ نہ کرے, جو اکثر لوگوں کے ذہنوں میں خیال آ جاتا ہے کہ جی کمپنی اگر بھاگ گئی تو کمپنی, میں تو کھلم کھلا کہتا ہوں کمپنی آپ کہہ رہے ہیں بھاگ گئی تو یہ کیا لفظ ہوا؟ کمپنی تو الحمدللہ ابھی بھی بھاگ رہی ہے. آپ اگر تیز بھاگ سکتے ہیں تو اوریفلیم کا حصہ بنے, ورنہ چلنے والوں کے لیے اوریفلیم میں کوئی گنجائش نہیں ہے. تو اوریفلیم تو ابھی بھی بھاگ رہی ہے, بلکہ الحمدللہ اڑ رہی ہے. ٹھیک ہے, لیکن تھوڑی دیر کے لیے تصور کر لیتے ہیں لائک کوئی مثال کے طور پر گلناز بیگم ہے, انہوں نے نوویج کا سیٹ لیا اور اوریفلیم نے 1967 میں رابرٹ اور جونس نے جب اس کمپنی کی بنیاد رکھی تھی تو ان کے ذہن میں یہ ویژن تھا کہ جی تقریباً 57-58 سال بعد پاکستان کے اندر کوئی گلناز بیگم ہوں گی, جب وہ 25-26 ہزار کا نوویج کا سیٹ خرید لیں گی نا تو بس ہمارا ٹارگٹ پورا ہو جائے گا اور ہم نے کمپنی بند کر کے بھاگنا ہے. اگر ایسا بھی ہے تو آپ کو کیا پریشانی ہے؟ آپ نے پیسے دیے, آپ کو ایک بہترین پروڈکٹ مل گئی. تو وہ جو ایک بات کہی جاتی ہے نا کہ دنیا کا, زندگی کا سب سے بڑا رسک یہ ہے کہ آپ رسک ہی نہ لیں. تو الحمدللہ اوریفلیم کے پلیٹ فارم پر کوئی رسک نہیں ہے. اچھا پھر انلیمیٹڈ پوٹینشل ہے. یہاں پر آمدنی کی کوئی حد مقرر نہیں ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کہیں سے بھی اس کام کو شروع کر سکتے ہیں. آپ کسی چھوٹے سے علاقے میں رہتے ہیں کہ جہاں کی آبادی صرف 500 افراد ہے, یا آپ کسی بڑے شہر میں رہتے ہیں کہ جہاں کی آبادی 10-15 لاکھ ہے, آپ کہیں سے بھی کام کر سکتے ہیں. آپ پڑھے لکھے ہیں, اچھی بات ہے. پڑھے لکھے نہیں ہیں, نو پرابلم. آپ کے پاس تجربہ ہے, اچھی بات ہے. تجربہ نہیں ہے, نو پرابلم. آپ کی عمر کم ہے, اچھی بات ہے. عمر زیادہ ہے, نو پرابلم. کسی قسم کا کوئی معاملہ نہیں ہے. ہمارے بہت سارے لوگ یہ ایک شکوہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم تو لوگوں کو جانتے ہی نہیں ہے, ہمارا لوگوں سے ملنا جلنا ہی نہیں ہے, ہم تو لوگوں سے بات ہی نہیں کر پاتے, یا ہم تو لوگوں کو جانتے ہی نہیں ہیں. تو دنیا کی جو ریسرچ ہے وہ اس بات پر متفق ہے کہ اگر آپ پوری دنیا میں صرف 6 افراد کو جانتے ہیں, صرف 6 افراد کو, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پوری دنیا کو جانتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ آپ جن 6 افراد کو جانتے ہیں وہ آگے 6 افراد کو جانتے ہوں گے, ان میں سے ہر بندہ 6 افراد کو جانے گا. اس طرح سرکل ٹو سرکل پوری دنیا تک آپ کی پہنچ ہو جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا آسان الفاظ میں کہ اگر پوری دنیا میں آپ صرف 6 افراد کو بھی جانتے ہیں تب بھی آپ اوریفلیم کے پلیٹ فارم پر بہت اچھے انداز سے کامیاب ہو سکتے ہیں. اچھا پھر اچھی بات کیا ہے اوریفلیم کے پلیٹ فارم کی کہ یہ ایک ریڈی میڈ بزنس ہے. اسے آپ کو کوئی زیرو سے شروع کرنے کی ضرورت تھوڑی ہے کہ آپ نے اس کو جوائن کیا, اب آپ نے زیرو سے شروع کرنا ہے. بنا بنایا بزنس ہے, بنا بنایا سیٹ اپ ہے. آپ نے بس آنا ہے اور شروع کرنا ہے. بنا بنایا سیٹ اپ ہے جو انتظار کر رہا ہے کہ آپ کب آئیں اور کب مجھے شروع کریں. ٹھیک ہے, یہ ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے. پھر اگلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ اہم ہے کہ جو نارملی ہم کر ہی رہے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ کوئی انوکھا کام ہے جسے آپ کو آ کر سیکھنا پڑے گا اور سیکھنے کے بعد کرنا پڑے گا. اسی لیے میں بار بار ایک بات کہتا ہوں کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ کا کام سیکھنے سے نہیں کرنے سے آتا ہے. وجہ یہ کہ نارملی بھی ہم عام زندگی میں بھی یہی کام کر رہے ہیں. بھائی اوریفلیم میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ پروڈکٹ یوز کرنی ہے, عام زندگی میں بھی یوز کر رہے ہیں. اس کے بعد دوسرا کام جو ہے اوریفلیم کے پلیٹ فارم پر یہی ہے جو عام زندگی بھی کر رہے ہیں کہ جو چیز میں ہمیں اچھی لگتی ہے یا بری لگتی ہے لوگوں کو ریکمینڈ کر دیتے ہیں. وہی کام آپ نے اوریفلیم میں کرنا ہے. آپ نے پروڈکٹ یوز کی, آپ کو اچھی لگی, اس کا ریزلٹ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں, بس یہی کام ہے. اتنی سی بات ہے. بس فرق اتنا سا ہو جاتا ہے
کہ عام حالت میں عام زندگی میں ہم جگہ جگہ دوسروں کی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں, ان کی پبلسٹی کر رہے ہوتے ہیں, فری میں ان کے ایڈورٹائزمنٹ کیا فریضہ انجام دے رہے ہوتے ہیں. فلاں جگہ کی مٹھائی اچھی ہے, فلاں جگہ کی سبزی اچھی ہے, فلاں برانڈ اچھا ہے, فلاں جگہ کے جوتے اچھے ہیں, فلاں جگہ کے کپڑے اچھے ہیں. یہ ساری فری میں ہم ایڈورٹائزمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جب اوری فلیم کے پلیٹ فارم پر اسی بات کو جو ہم نیچرلی کر رہے ہیں, کرتے آ رہے ہیں, پیسے ملنا شروع ہوتے ہیں, اب وہاں پر مسئلہ شروع ہو جاتا ہے فتووں کا کہ جی فتویٰ لے کر آؤ, جی جائز کا فتویٰ تو حلال کا فتویٰ تو حرام کا فتویٰ. سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ بالکل وہ بچوں والی بات ہے کہ مثال کے طور پر میں ایک جوتے کی دکان کھولنا چاہوں تو میں سب سے پہلے اپنے محلے کے دارالعلوم میں جاؤں اور جا کر کہوں کہ جی مجھے فتویٰ دے, میں جوتے کی دکان کھول رہا ہوں. تو ظاہر ہے وہ بھی میرا مذاق اڑائیں گے. تو بس یہ اتنی سی بات ہے. بہرحال آگے جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس بزنس کی خوبصورتی یہ ہے کہ ہم سیکھتے اور سکھاتے ایک ساتھ ہیں. نارملی تو یہی ہوتا ہے نا کہ جب کوئی ہم کسی فیلڈ میں جاتے ہیں تو پہلے ہم سیکھیں گے سیکھیں گے سیکھیں گے سیکھیں گے, جب ایکسپرٹ بن جاتے ہیں تب جا کر لوگوں کو سکھانا شروع کرتے ہیں. اور یہ فلم کا کتنا خوبصورت ترین پلیٹ فارم ہے کہ یہاں پر بیک وقت ہم سیکھ بھی رہے ہوتے ہیں اور دوسروں کو سکھا بھی رہے ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر کمال والی بات یہ ہے کہ ہم جب سیکھ رہے ہوتے ہیں تو سیکھنے کے ساتھ کما بھی رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر آپ نے مٹھائی کی ایک دکان کھولنی ہو تو ظاہر ہے اس کے لیے پہلے تو ایک ٹھیک ٹھاک سرمایہ چاہیے. چلیں پیسے آپ کے پاس موجود ہیں, اب آپ کو ایک بہترین لوکیشن چاہیے, لوکیشن بھی آپ کو مل گئی. اب آپ کو کوئی ریسیپی چاہیے, آپ کسی مشہور مٹھائی والے کے پاس جاتے ہیں کہ جی مجھے آپ کوئی ریسیپی دے دیں اپنی تاکہ میں بھی اپنی مٹھائی کی دکان کھولوں. ظاہر ہے وہ کبھی بھی آپ کو نہیں دے گا ریسیپی. وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ اس کو پتا ہے کہ اگر میں نے اس کو ریسیپی میرا کلائنٹ کم ہو جائے گا, اس کی بھی آمدنی شروع ہو جائے گی. لیکن اوری فلیم کے پلیٹ فارم پر سب سے اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ یہاں پر اوری فلیم کا حصہ بنتے ہیں تو آپ کی اپ لائن, آپ کی سائڈ لائن, آپ کے سارے لوگ جو ہے مل کر آپ کو کامیاب کرانے کے مطلب کوشش میں لگ جاتے ہیں اور آپ کو سکھانا شروع کر دیتے ہیں. اور اس لیے سکھانا شروع کرتے ہیں کہ یہاں پر چونکہ ہماری سکسیس میوچل سکسیس ہے, ایک دوسرے کی سکسیس سے ہماری سکسیس وابستہ ہے. لہٰذا پھر ہوتا کیا ہے کہ ہر بندہ دوسرے کو سکھا رہا ہوتا ہے. اور اسی لیے ہم اکثر یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھیا جب آپ کسی کو موٹیویشن کے لیے جاتے ہیں تو اس کو یہ بتایا کریں کہ دیکھو ابھی تو میں سیکھ رہی ہوں, تب میری آمدنی مہینے کے 2.5 لاکھ یا 3 لاکھ یا 4 لاکھ روپے ہے. اندازہ کرو جب میں سیکھ چکی ہوں گی تب میری کا کیا عالم ہوگا. تو یہ ایک بہت بڑی مطلب بہت بڑی موٹیویشن ہے جس کو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ہے. اچھا اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز جو مجھے ہمیشہ موٹیویٹ رکھتی ہے, بہت موٹیویٹ رکھتی ہے اور ہمیشہ انرجائز رکھتی ہے, وہ کرنے کا. دیکھیں ہر جگہ لیگ پولنگ ہو رہی ہوتی ہے, لیگ پولنگ ہو رہی ہوتی ہے. وہ ایک بات کہی جاتی ہے کہ ویسے تو خیر شاید گناہ والی بات ہے لیکن صرف اگزامپل کے طور پر بتا رہا ہوں. تو وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ نقل کفر نہ باشد, کہ کفر کی نقل کرنا وہ کفر وہ نہیں ہوتا. تو وہ ایک صاحب اوپر گئے, دوزخ میں دیکھا جگہ جگہ کنویں بنے ہوئے ہیں اور وہاں پر فرشتے مقرر ہیں اور وہ مختلف ملکوں کے فلیگ لگے ہوئے ہیں, یہ افغانستان کا فلیگ, یہ اسرائیل کا فلیگ, یہ اٹلی کا فلیگ, یہ سویڈن کا فلیگ, اور اس میں اس ملک کے شہری جو ہے وہ اپنی سزا بھگت رہے. اب جو بھی شخص جو ہے کنویں سے باہر آنے کی کوشش کرتا, وہاں پر فرشتے مقرر ہیں, وہ ڈنڈے مار مار کر اس کو دوبارہ نیچے پھینک دیتے. تو وہ دیکھتا رہا, اس کو یہ حیرت ہوئی کہ ایک کنواں جس پر پاکستانی فلیگ لہرا رہا ہے وہاں پر کوئی فرشتہ مقرر نہیں ہے. تو اس کو بڑی حیرت ہوئی. اس نے کہا کہ یہ کیا بات ہے کہ پاکستانی اتنے مطلب نیک اور ایماندار ہیں کہ وہ ان میں سے کوئی نکلنے کی کوشش ہی نہیں کرتا, لہٰذا اسی لیے یہاں پر کوئی گارڈ وارڈ رکھنے کی ضرورت نہیں. تو جواب ملا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے, بات صرف اتنی سی ہے کہ یہاں پر ہمیں ضرورت نہیں ہے کوئی گارڈ وارڈ رکھنے کی, کوئی ڈنڈے بردار فرشتے رکھنے کی. وجہ یہ ہے کہ جیسے ہی کوئی پاکستانی باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے دوسرا پاکستانی اس کے ٹانگ پکڑ کر کھینچتا ہے اور اس کو نیچے لے آتا ہے. تو یہ ظاہر ہے یہ ہمارا من حیث القوم ایک المیہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے ہیں. حالانکہ وہ جو ایک بات کہی جاتی ہے کہ کامیابی کا کلیہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کی ٹانگ کھینچنے کی بجائے ان کا ہاتھ کھینچیں. اور ان اوری فلیم کے پلیٹ فارم پر یہی چیز
ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے اور پریکٹیکلی کرنے کو ملتی ہے کہ یہاں پر ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں نہیں کھینچ رہے ہوتے بلکہ ایک دوسرے کو پش کر کے اوپر لا کر ان کو بھی کامیاب بنا رہے ہوتے ہیں، اور الٹیمیٹلی اس کامیابی میں ہماری بھی کامیابی ہو رہی ہوتی ہے۔